بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ نیکی کی دعوت دینے پر، رہنمائی کرنے پر کیا اجر و ثواب اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سواری کا جانور بیکار ہو گیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ۔ حضور نے رہنمائی فرمائی کہ فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ۔ یہ گیا تو اس نے اسے سواری دے دی، ایک جانور سواری کے لیے دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ آقا نے فرمایا، جس نے کسی نیکی کی طرف رہنمائی کی، اچھے کام کے لیے، نیک کام کے لیے رہنمائی کی، اسے نیکی کرنے والے کے مثل اجر ملے گا۔ نیکی کرنے والے کے مثل اجر ملے گا۔ اگر آپ کسی کو نیک بات بتاتے ہیں، اچھی بات بتاتے ہیں، وہ اس کو مان لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ نیکی پر عمل کرنے والے کے مثل اسے نیکی ملے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور کچھ سوال کیا، کچھ طلب کیا، مانگا حضور سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کچھ نہیں ہے جو تمہیں دوں، لیکن فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اس وقت کچھ موجود نہ تھا، تو آپ نے فرمایا فلاں کے پاس چلے جاؤ، رہنمائی فرمائی آقا علیہ السلام نے۔ یہ اس آدمی کے پاس گیا تو اس نے کچھ اسے دے دیا، عطا کر دیا، اور جب دیا تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نیکی کی طرف رہنمائی کی تو اسے یہ نیکی کرنے والے یا اس پر عمل کرنے والے کے برابر اسے اجر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے حضرت انس سے یہ مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اچھائی پر رہنمائی کرنے والا اچھائی کرنے والے کے مانند ہے، اور اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ کی مدد کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پہ دو باتیں بتائی گئی، ایک تو اچھے کام کی اگر آپ رہنمائی کریں گے تو اس پر جو عمل کرے گا، اس کے عمل پر جو اللہ اسے ثواب عطا کرے گا، اتنا ہی ثواب اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا۔ اور دوسری ہے کہ کوئی اگر پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، آفت زدہ ہے، اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو اللہ اس پر بھی آپ کو اجر عطا فرماتا ہے، اور اللہ کو یہ پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی، اس کا اجر اس ہدایت کی اتباع کرنے والے کے برابر ہوگا، اور ان کے اپنے اجر میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا، اس گمراہی پر چلنے والوں کے برابر ہوگا، اور ان کے اوپر گناہوں میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ مطلب جس نے گناہ کے لیے لوگوں کو بلایا، گمراہی کے لیے بلایا، تو جتنا گناہ اس پر عمل کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی بلانے والے کو گناہ ہوگا۔ اب ایک آخری بات یہاں پہ عرض کریں گے کہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا تھا کہ اے علی، آپ یہ بتائیں کہ قو انفسکم و اہلکم نارا، قو انفسکم و اہلکم نارا، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا کیا کہنا ہے اس آیت کے حوالے سے؟ یہ سورہ تحریم کی آیت کریمہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ تو مولا کائنات حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ کہ اپنے اہل و عیال کو خیر یعنی علم سکھاؤ، اپنے اہل و عیال کو علم سکھاؤ، اور جب علم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی گناہ سے، جہنم سے بچ جائے گا۔
تو اس حدیث سے جو مولا کائنات سے مروی حدیث ہے، اس سے یہ صاف بات واضح ہو گئی کہ گناہ سے وہی بچے گا جس کے پاس علم ہوگا، جہنم سے وہ بچے گا جس کے پاس علم ہوگا۔ اور بے علم کے لوگ اگر چاہے جتنا ہی ولایت اور بزرگی کا دعویٰ کرے وہ سب گمراہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جن کے پاس علم نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں، قرآن کی سمجھ نہیں، حدیث کا علم نہیں، حدیث کی سمجھ نہیں، حضور کی سنت اور حضور کے طریقے کی کچھ بھی سمجھ نہیں، اور ایسے لوگ چاہے جتنا بڑا دعویٰ کرے، چاہے جو لفاظیاں مارے، صرف وہ لفاظی ہے اور گمراہی ہے۔